بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اس سے احتیاط چاہیے. یعنی کلی وغیرہ کے لیے پانی جو لیتے ہیں وہ اتنا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، اس سے احتیاط کریں. ہر چلو بھرا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں. مثلا ناک میں نرم بات سے یعنی پانی چڑھانے کو پورا چلو کیا ضرور نصف یعنی آدھا بھی کافی ہے، بلکہ بھرا چلو کلی کے لیے بھی درکار نہیں. لوٹے کی ٹوٹی متوسط معتدل یعنی درمیانی چاہیے، نہ ایسی تنگ کہ پانی بدیر یعنی دیر میں دے، نہ فراغ یعنی کشادہ کہ حاجت سے زیادہ گرائے. اس کا فرق یوں معلوم ہو سکتا ہے، کٹوروں میں پانی لے کر وضو کیجئے تو بہت خرچ ہوگا، یوں ہی فراغ یعنی کشادہ ٹوٹی سے بہانا زیادہ خرچ کا باعث ہے. اگر لوٹا ایسا یعنی کشادہ ٹوٹی والا ہو تو احتیاط کرے، پوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک یعنی نل کھولنے میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھے. اعضاء دھونے سے پہلے ان پر بھیگا ہاتھ پھیر لے کہ پانی جلد دوڑتا ہے اور تھوڑا بہت کا کام دیتا ہے. خصوصاً موسم سرما میں اس کی زیادہ حاجت ہے کہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور بھیتی دار بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ یعنی دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناخن سے کونیوں تک یا پاؤں کے گٹوں تک بہاتے لائے، پھر دوبارہ سے بارہ کیا. جو ناخن کی طرف لے گئے تھے تو ہاتھ نہ روکا، پہلے گئے انگلیوں سے کونیوں کی طرف، پھر واپس آئے تو کونیوں سے انگلیوں کی طرف بھی پانی گر رہا ہے، پھر آپ نے انگلی سے دوبارہ دھونا شروع کیا، پھر واپس آئے تو کونی سے انگلی تک پھر پانی چل رہا ہے. یہ آپ ایکسٹرا گرائی جا رہے ہیں. پھر آپ نے دوسری بار دھویا، پھر آپ واپس آئے تو پانی گر رہا ہے، پھر تیسری بار دھویا تو یہ سارا پانی جو واپسی کے سفر میں آ رہا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں کہ تسلیس کے عوض 5 بار ہو جائے گا، بلکہ ہر بار کونی تک لا کر دھار روک لیں اور رکا ہوا ہاتھ ناخن تک لے جا کر وہاں سے پھر پہلے ناخن سے کونی تک بریک، پھر آپ دھار کو لے کر آئیں گے ناخن سے کونی تک، پھر بریک، پھر آپ دھار کو لے کر آئیں گے ناخن سے کونی تک.